ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ دنیا میں جنات کی حکومت تھی۔ یہاں خون ریزی تھی، دنگا فساد تھا، نافرمانی اور کفر کا غلبہ تھا۔ نیکی بہت کم تھی، بدی بہت زیادہ تھی۔ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری قوم کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور خاک میں مل سکے۔ اللہ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیارات کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو حیران رہ گئے اور اللہ کے حضور بطور سوال عرض کیا، اے خدائے بے نیاز، کیا آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خون ریزی سے بھر دے گا؟ یعنی فرشتوں نے اس نئی مخلوق کو جنات پر قیاس کیا اور وہ یہ سمجھے کہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح بے حد سرکش اور نافرمان ہوگی۔ وہ بولے کہ ہم جماعت ملائک آپ کی تسبیح کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، آدم کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں تم ان سے واقف نہیں، بلکہ ہم ہی خوب جانتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے اس بارے میں آیات نازل کی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انسانوں میں بھی نافرمانی اور ظلم کا مادہ ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ جنات کے مقابلے میں کم ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو فرشتوں اور جنات کے بیچ کی معتدل مخلوق ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل فرشتوں کو اطلاع دی، اے ملائک، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلیوں کو قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ نے اس جز خاکی میں روح پھونکی۔ ابھی روح ناک کے نتنوں سے داخل ہو کر دماغ تک ہی پہنچی تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اس وقت آدم کو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ اس چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہو۔ آدم نے چھینک لیتے ہی الحمدللہ کہا، جس کے جواب میں عرش مولا سے یرحمک اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے کا جواب آیا۔ پھر رفتہ رفتہ روح آدم حضرت آدم علیہ السلام کی تمام جسد خاکی میں سرایت کر گئی۔ یوں وہ مٹی کا پتلا یک بیک گوشت، پوست، ہڈی، پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی برتری تمام جنات و ملائک پر آشکار اور ظاہر ہو گئی تو اب حضرت آدم علیہ السلام کا اعزاز اور بڑھا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی اور سجدے میں گر پڑے، سوائے شیطان کے، وہ سجدے میں نہ جھکا۔ اس سے متعلق قرآن میں متعدد بار آیت آئی۔ سورۃ الاعراف میں ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان پہلے دن سے ہی انسان ہے۔ یہ نظریہ کہ انسان پہلے بندریا یا کچھ اور تھا، ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے انسان بن گیا، بے بنیاد نظریہ ہے۔ ڈرون کے اس نظریے کو ملحدین نے ہاتھوں ہاتھ لیا، لیکن جدید تحقیقات اور آثار قدیمہ سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ انسان پہلے سے ہی انسان رہا ہے۔ ارتقاء انسانی علم و شعور میں ہوا ہے، انسان کی ساخت اور قالب میں نہیں۔ اللہ نے انسانوں سے ہزاروں سال پہلے ایک مخلوق آگ سے پیدا کی جسے جنات کہتے ہیں۔ جنات کی قوم میں ایک بزرگ تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عزازیل ہی جنات کا جد امجد ہے،
جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کے جوتے ہوتے تھے۔ عزازیل بہت عبادت گزار اور اللہ کا نہایت ہی فرما بردار جن تھا۔ وہ جنت میں نور کے ممبر پر بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا۔ بڑے بڑے فرشتے اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ جب عزازیل کی دانائی اور عبادت زمین و آسمان پر چھا گئی تو عزازیل کو یقین ہو گیا کہ میں حقیقت میں کوئی اعلیٰ اعزاز کے قابل ہوں، اور اللہ کے فرشتوں میں نہ کوئی مجھ سے زیادہ عالم ہے نہ کوئی مجھ سے زیادہ زاہد، اگر ہیں بھی تو ان کا سردار ہوں۔ نیز عزازیل کو خود پر غرور ہوتا چلا گیا۔ اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر اسرائیل جس کا لقب آج سے ابلیس ہوتا ہے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ لکھا ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو پورے 100 برس تک تمام ملائک سجدے میں پڑے رہے۔ انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ اسرائیل یعنی ابلیس حضرت آدم سے منہ موڑ اکڑا ہوا کھڑا ہے۔ اس کا سارا منہ سیاہ ہو رہا ہے، جو آج سے پہلے نہایت ہی خوبصورت تھا، اور آج ایک خوفناک دیو کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ابلیس کی یہ بری حالت دیکھ کر تمام ملائک خوف خداوندی سے پھر سجدے میں گر گئے، جس میں انہوں نے اپنی اطاعت اور اپنی خیریت پر لاکھ لاکھ شکر خداوندی عطا کیا کہ اللہ کو یہ 2 سجدے فرشتوں کے اتنے پسند آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں پر نماز میں 2 سجدے فرض کیے، کہ ایک فرما برداری کا اور دوسرا فرما برداری ادا کرنے کا شکر ادا کرنا۔ جب تمام فرشتے سجدے سے اٹھے تو اللہ کا ارشاد ہوا، اے ابلیس، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تجھ کو کس چیز نے روکا؟ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب ہیں اور دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہیں، اور ماضی، حال اور مستقبل سب ان کے لیے یکساں ہیں، مگر اللہ نے دوسروں کو دکھانے کے لیے ابلیس کی امتحان و آزمائش کے لیے یہ سوال کیا۔ اس سوال پر ابلیس نے جواب دیا، اے اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو خاک سے، پھر میں آگ کا بنا ہوا خاک کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں؟ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر پہ مبنی تھا، اس لیے اللہ نے اس پر واضح کر دیا کہ کبر و نخوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ اپنے خالق کے حقوق و احترام سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کو سمجھنے سے قاصر کر دیا، پھر تو نے اب سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے، اور یہی عمل قدرت کی پاداش ہے۔ سورۃ الحجر میں ہے، اللہ نے کہا، ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ اس نے کہا، ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے۔ ابلیس کا لباس بزرگی و کرامت اتار لیا گیا اور اس کو لعنت اور پھٹکار کا جامہ پہنا دیا گیا اور ملعون کر کے مقام قرب سے نکال دیا گیا۔ لکھا گیا ہے کہ ابلیس کا حسن و جمال ملائک سے بہت اچھا تھا، وہ نہایت ہی نورانی صورت تھا، مگر آج غرور و نافرمانی کے سبب ایسی صورت ہو گئی تھی جو دیکھتا تھا اس پر لعنت ملامت کرتا تھا۔ جب ابلیس کو ملعون کر کے جنت سے نکالا جانے لگا تو ابلیس نے یہ توبہ و ندامت کے بجائے اللہ سے یہ استدعا کی، اے اللہ، اگر تو مجھے اپنی حضوری سے نکالتا ہے اور جنت سے محروم کرتا ہے تو مجھے یہ مہلت دی جائے کہ میں تا قیامت زندہ رہوں۔ اس نے 2 مطالبے کیے، ایک بہت بڑی زندگی اور اختیارات کا، دوسرا موت نہ آنے کا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس وقت تک مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اختیارات دیے اور مہلت بھی دی، لیکن مہلت دوبارہ اٹھائے جانے تک نہ دی، بلکہ فرمایا ایک مقررہ وقت تک مہلت ہے۔ بظاہر اس سے مراد قیامت کا پہلا سور پھونکے جانے تک ہے۔ یہ سن کر اس نے ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگا، دیا ہے تو میں جس آدم کی بدولت یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے اس کو اور اس کی اولاد کو رسوا کر دوں گا اور ہر طرح سے ان کو گمراہ کروں گا، اور ان کی اکثریت کو